اچھا، اب ضعیف حدیث کی جو ٹرمینالوجی ہے، جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، وہ میں آپ سے عرض کر دوں، کیونکہ یہ آپ جب بھی حدیث ریسرچ میں آپ پڑھیں گے تو عربی میں ہی ہوگا نا، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ لکھا ہوگا اسقاط سند، یعنی لائن آف نیریٹرز کا ٹوٹنا، یعنی اس میں کوئی ایسے راوی ہیں کہ جو غائب ہیں، ان کا نام نہیں پتا کون ہے، اب پتہ نہیں ریلائبل ہے کہ نہیں، ہمیں بندہ ہی نہیں پتا کون ہے۔ یہ وہی میں نے مثال دی تھی کہ جیسے ایک راوی مسٹر اے نے کیا کہ میں نے مسٹر بی سے سنا، اب مسٹر اے جو ہے ان کی آپ نے بیبلیوگرافی پڑھی، پتہ چلا کہ وہ 150 ہجری میں پیدا ہوئے، اور مسٹر بی جن سے یہ سن رہے تھے تو مسٹر بی پتہ چلا کہ وہ 130 ہجری میں فوت ہو گئے تھے، تو پھر کیسے پھر بیچ میں ان میں ملاقات کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کا مطلب ہے بیچ میں کوئی آدمی ہے جو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کون ہے۔ اچھا، وہ مسٹر اے نے کوئی جھوٹ نہیں کہا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے مسٹر بی کی سے سنا ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ مسٹر بی کی بات کو میں بیان کر رہا ہوں۔ اگر یہ بات کی تو جھوٹ نہیں کہا نا انہوں نے، تو چلو ٹھیک ہے کہ بندہ جھوٹ نہیں ہے، لیکن یار بیچ میں بندہ غائب ہے، اب ہمیں نہیں پتا کون ہے۔ معلق حدیث، معلق ہوتی لٹکی ہوئی حدیث جو ہے۔ معلق کا مطلب یہ اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، لٹکا ہوا، یعنی ایسی سند کو معلق کہیں گے کہ جس کو اوپر کی جانب تو ملی ہوئی ہے لیکن نیچے کی جانب ٹوٹی ہوئی ہے۔ اب اس کی وجہ سے اس چیز کی طرح ہو جائے گی کہ وہ چھت سے جیسے لٹکی ہوئی ہے، یار ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے، کنفرم نہیں ہے ابھی تک، تو اس لیے لٹکی ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر اگر حدیث میں بتایا گیا کہ مسٹر اے نے بی سے سنا، بی نے سی سے، سی نے ڈی سے، ڈی نے ای سے، پھر ایف سے، اور پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آ گئی بات، تو اب اس میں آپ کو ہوتے ہوتے آپ کو سب کا پتہ چلا، لیکن اب جناب یہ پتہ چلا کہ یہ جو شروع کے پہلے بندے ہیں نا مسٹر اے، اب ان کی ڈیٹیل نہیں پتا میں، اس لیے ابھی یہ لٹکی ہوئی حدیث ہی آپ کہیں گے کہ یار ابھی ہمیں کنفرم نہیں ہے کہ یہ ریلائبل ہے کہ نہیں۔ اچھا، مرسل حدیث ہوتی ہے کہ ڈھیلی ڈھالی حدیث ہوتی ہے۔ مرسل حدیث وہ ہوتی ہے کہ جس کی اسناد ڈھیلی ڈھالی ہوں، جس میں جانے پہچانے راویوں ہی پر کوئی انحصار ہی نہ ہو، یعنی کہ جو ایسے راویوں کے نام سے وہ آئی ہیں، نام پورے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن بندوں کا ہی نہیں پتا کون ہے، اور وہ تو پھر اس کو مرسل حدیث کہتے ہیں کہ یار یہ ڈھیلی حدیث ہے، کچھ نہیں کہہ سکتے ہم اس میں، کنفرم نہیں ہم کہہ سکتے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے یا کسی اور بندے کی بات ہے۔ اچھا، پھر ایک ٹرمینالوجی آتی ہے معضل حدیث۔ معضل حدیث یعنی تھکی ہوئی ہے چیز، کہ جس میں دو مسلسل راویوں کے نام ہی غائب ہوں۔ یہ وہی بات کہ جیسے میں نے مثال ابھی عرض کی تھی کہ جیسے مسٹر اے اور بی میں پتہ چلا کبھی ملاقات ہی نہیں ہو سکتی دونوں میں، تو ایک غائب ہوگا نا بیچ میں، لیکن لیٹ سپوز کہ مسٹر اے بتا رہے ہیں میں نے بی کی حدیث بیان کر رہا ہوں، اور مسٹر اے پیدا ہوئے 150 میں، اور مسٹر بی جو ہے وہ فوت ہوئے 100 ہجری میں، تو 50 سال کا فرق ہے وفات اور پیدائش میں، تو بیچ میں پھر ایک بندہ نہیں ہوگا، دو ہوں گے، یہ زیادہ کمزور صورت ہوئی۔ تو اس لیے یہ منقطع حدیث، منقطع کا مطلب کاٹنے والی حدیث، یعنی یہ وہ ہے کہ جس کے سند کسی بھی وجہ سے ٹوٹی ہوئی ہو، اس کو منقطع حدیث بھی کہہ دیتے ہیں۔ منقطع یعنی کٹی ہوئی حدیث، کہ جس میں وہ راوی کے وہ نام ہی کٹے ہوئے ہیں کہیں نہ کہیں سے، کوئی ایک نہیں، کئی جگہوں سے کٹے ہوئے۔ پھر مدلس حدیث، مدلس میں کنفرم ہو گیا کہ یہ عیب چھپانا گیا بندے نے، یعنی اس نے ایک فراڈ کیا، یعنی اس نے بندے نے ایک تدلیس کرنے والا راوی حدیث کی عیوب کو جان بوجھ کر چھپا رہا ہے، اور اس حدیث کو مدلس کہتے ہیں۔ اب آپ کو کیسے پتا چلے گا جی؟ یعنی وہ حدیث میں کوئی بات ایسی ہے کہ جس میں جو قرآن سے میچ نہیں کر رہی، تب بھی یہ مدلس ہو سکتی ہے کہ جناب وہ بندے نے یہ پوری بات نہیں کی اور اس میں وہ غائب ہے۔ یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگلے نے اس حدیث کے اندر کوئی کمزوری تھی، لیکن
چھپا دی اور باقی بات صحیح کر لی، لیکن پھر اس کے بعد آپ نے اسی حدیث کو کسی اور راوی کے نام سے دیکھا تو اس میں وہ پوری کہانی آ گئی سامنے. تو یہ آ گیا نا کہ یہ ایک فراڈ کی طرح ہی ہے نا کہ اگلے نے چھپایا. اچھا چلیں حسن ظن رکھیں، اگلے نے نہیں فراڈ کیا لیکن اگلے نے بات پوری نہیں کی، جو بھی غلطی ہو ان کی، جو معاملہ بھی ہو، تو اس نوعیت کا بھی سلسلہ ہو سکتا ہے. تو یہ دیکھیں کہ یہ ضعیف حدیثیں ایسی ہوتی ہیں. مزید آئیے آگے. اچھا یہ دیکھیں کہ یہ جو میں اگزامپل آپ کو عرض کر رہا ہوں نا، تو یہ میں اس لیے 1 to 50% کہہ رہا ہوں. یعنی کسی کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ 50% اوتھینٹک ہے، یہ یار یہ تو 1% اوتھینٹک ہے. یعنی یہ مدلس کو آپ کیا کہیں گے؟ جب آپ ذرا فیصلہ آپ کریں. میں تو کہوں گا بالکل یار یہ 1% تک آ گیا، بلکہ شاید 0% تک چلا جائے گا یہ. اور یہ معلق جو لٹکی ہوئی ہے یار یہ ہوگی 30%. یعنی اب ظاہر ہے کہ یہ نمبرز میں کر رہا ہوں، محدثین نے یہ نہیں کیا، انہوں نے نمبرز نہیں کیے، لیکن یہ جسٹ آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ کوئی چیز ہوگی یار لیکن ہے تھوڑی سی مضبوط. اچھا جس میں بندہ غائب ہے اس کو آپ کہہ لیں 10% ہوگا یار، کچھ پتہ نہیں کہ یہ کس حد تک اوتھینٹک ہے کہ نہیں. اچھا اگلی ٹرمینالوجی دیکھیں، مرسل خفی، یعنی ڈھیلی ڈالی چیز. یہ وہی مرسل جو آپ ابھی سن چکے. مرسل کا مطلب ڈھیلی ڈالی سی چیز ہے. یعنی ایک راوی اسے کسی ایسے استاد سے روایت کرتا ہے جس سے اس راوی کی ملاقات ہوئی ہو، یا کم از کم جو اس کے زمانے میں موجود ہو، لیکن راوی نے استاد سے کوئی بھی حدیث سنی نہیں ہو. یعنی اب یعنی کیسے ہوا؟ یعنی لیٹس سپوز مسٹر اے اور بی ایک ہی ٹائم کے ہیں، لیکن پتہ چلا مسٹر اے کہہ رہے ہیں میں نے 20 کی حدیث سنی ہے، اور مسٹر اے جو ہے رہتے ہیں عراق میں اور کبھی سفر نہیں کیا، اور مسٹر بی رہتے ہیں اسپین میں اور ان کی کبھی ملاقات نہیں ہوئی، انہوں نے بھی سفر نہیں کیا، وہ بھی اسپین سے نہیں نکلے. تو پھر اس کو آپ کہیں گے کہ مرسل خفی، یا چھپی ہوئی کوئی چیز ہے، پتہ نہیں کیا ہے. یعنی کہنے کو اگر تو وہ مل جاتے مسٹر اے تو پوچھ لیتے بھائی کیسے ملاقات آپ کی ہوئی، تو اگلے وہ بتا دیتے ہاں جناب میں حج کرنے گیا تھا ایک دفعہ، اور وہ بھی حج کرنے مسٹر بی بھی آئے تھے، تب میں نے ان سے سنا تھا، چلو بات معقول ہوتی. لیکن وہ بھی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں نا. اب ظاہر ہے کہ وہ مسٹر اے اور بی آپ جب ریسرچ کر رہے ہیں، آپ لیٹس سپوز آپ امام بخاری ہیں، آپ ریسرچ کر رہے ہیں، تو اب وہ مسٹر اے اور بی پہلے ہی فوت ہو گئے ہیں. اب وہ ان کے جو بچے ہیں وہ بتاتے ہیں نہیں جی وہ دادا جی نے تو کبھی سفر ہی نہیں کیا، اور مسٹر بی کے بچے بھی بتاتے ہیں جی دادا جی نے کبھی سفر نہیں کیا. تو پھر بات ختم، پھر تو کنفرم ہو جائے گا. اچھا معنعن اس کو عربی میں کہتے ہیں، یا اس کو منن بھی کہہ دیتے ہیں، یعنی ان کہہ کر بات کرنا. اب یہ کیا ہے؟ یعنی یہ عربی میں یہ لفظ حدیث میں آپ کو ملے گا ان کا لفظ. ان کا مطلب ہے فلاں ان فلاں سے یہ سنا، یعنی بندے کا نام نہیں بتایا میں نے جی فلاں سے سنا، میں نے فلاں سے سنا، میں نے فلاں. اب وہ فلاں کون ہے بھائی؟ وہ بندہ کیا ریلائبل آدمی ہے کہ نہیں؟ سوال یہ ہے. تو اس لیے اس کو معنن حدیث یا منن حدیث کہہ دیتے ہیں. تو اس کو آپ کتنے % میں آپ رکھیں گے؟ نمبر آپ خود کر لیں. یعنی آپ کو جو فیل ہو رہا ہے آپ اس لحاظ سے خود سوچ لیں کس حد تک اوتھینٹک ہے. 1 to 50% کے بیچ میں کہاں رکھیں گے؟ متروک حدیث. متروک کا مطلب یہ ہے کہ جس کی سند میں کوئی ایسا راوی موجود ہے جس پر جھوٹ بولنے کا الزام ہے لیکن پروف نہیں ہے کہ جھوٹ بولتا تھا. دیکھیں چلو آپ کنفیوز تو ہو گئے نا یار. یہ اس میں ایک فلاں آدمی ہے مسٹر فرض کر لیں کوئی ابراہیم بن عبداللہ ہے لیٹس سپوز. تو اب وہ صاحب جو ہیں ان کے بارے میں کوئی الزام ہے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے لیکن یہ کنفرم نہیں ہے. تو پھر کیا خیال ہے اس کو آپ 0 پہ کریں گے؟ نہیں یار میرا خیال ہے 10% ہو یا 5% پہ آپ کر سکتے ہیں. منکر حدیث. منکر وہ حدیث ہے کہ جس کے اسناد پہ کوئی ایسے راوی ہو کہ جو کثرت سے غلطیاں کرتا اور عام طور پر لاپرواہی برتا رہا ہو، اور اس کے گناہوں میں مشغول ہونے میں بھی کوئی مشہور کوئی وہ ہے ان کے بارے میں کچھ. تو اس کو منکر کہتے ہیں کہ نہیں بھی یہ ان ایکسیپٹیبل ہے. اس کو آپ چلو اب آپ نمبر آپ کو دے دیں.
1% کہہ لیں آپ کہ یار اس میں بندہ ہمیشہ ہی بیچارہ غلطیاں کرتا رہے اور وہ ہے، تو کوئی پتہ نہیں اس حدیث میں بات صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ پھر معلل حدیث، معلل ہوتی کمزور اور مسترد کی گئی حدیث، یعنی اصطلاحی مفہوم میں یہ اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس میں کسی پوشیدہ خامی کی وجہ سے اس کی صحیح ہونا مشکوک ہو گیا ہے، اگرچہ بات جو ہے وہ حدیث صحیح لگ رہی ہو۔ اگر کسی حدیث کے راوی پر وہمی ہونے کا الزام ہو تو پھر اس کو حدیث معلل جن جاتی۔ معلل کیا ہے کہ جس میں علل یعنی ایک کچھ نہ کوئی خامی ہے بھی اس میں۔ اب اس کے نمبر آپ خود دے دیں، شاید ہو سکتا ہے 2 یا 3% تک لے جائیں اسے۔ یار بندے میں کمزوری ہے، پتہ نہیں اب حدیث کی بات ٹھیک لگ رہی ہے ویسے تو اب وہ ہو سکتا ہے یار بندے نے بیچارے نے وہ ان کی وہمی کوئی تھے اور پتہ نہیں کیا لفظ کچھ کا کچھ کہہ دیا انہوں نے، ہو سکتا ہے نا۔ نامعلوم راوی کے بنیاد بیان کردہ حدیث، اب راوی کی آپ کو کوئی ڈیٹیل نہیں پتا، وہ کون صاحب ہیں، ریلائبل ہیں نہیں ہے، ان کی کثیر کنفیوز نام ہوتے ہیں بندے کا۔ ظاہر ہے اگر صرف یہی لکھا ہو عبداللہ نے کیا، وہ عبداللہ کون ہے بھائی؟ عبداللہ نام کے تو بہت بندے ہوں گے، یا محمد کہتے ہیں تو محمد نام کے تو بہت سارے ہزاروں بندے ہوں گے۔ اب آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ کس بندے کی بات ہو رہی ہے کہ جس کے نام سے یہ حدیث آپ تک پہنچی ہے، تو اس لیے آپ کو پتہ نہیں چلے گا، تو یہ بھی کمزور ہے۔ اچھا وہ بات اگر آپ کو بڑی لاجیکل لگ رہی ہو تو چلو آپ کہہ لیں 10% بات ہی ان لاجیکل قسم کی اور بندے کا نام بھی نہیں پتا، پھر آپ ہو سکتا ہے 1% یا 0% پہ لے جائیں آپ سے۔ بدعتی راوی میں بیان کردہ حدیث، بدعتی راوی وہ ہے کہ جو قرآن و سنت میں ایمان اور شریعت کے احکامات ہیں، کہ جو قرآن مجید میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سنت میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں صحابہ کو پریکٹیکلی کر کے دکھایا ہے اور کروایا بھی ہے، ان کی غلطی بھی ہوئی ہے تو ٹھیک بھی کیا ہوا ہے، تو یہ وہ ہے کہ جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اب جیسے رکوع سجدے میں کوئی اختلاف نہیں ہے نا، تو اب آپ سوچئے کہ اس پہ اگینسٹ کوئی آدمی کچھ دینی حکم ایجاد کر کے اور وہ حدیث میں کفر اور فسق و فجور جیسے کر دے، مثلا ایک حدیث میں کوئی یہ کہہ دے کہ جناب مثلا بدکاری جناب جائز ہے اس صورت میں، تو کیا خیال ہے آپ اس حدیث کو ایکسیپٹ کریں گے؟ آپ تو کنفرم کریں گے کہ جناب قرآن مجید میں واضح ہے کہ یہ بدکاری بہت ہی بڑا گناہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہزاروں حدیث پڑھیں تو ان میں بھی یہی فرمایا گیا ہے کہ بھی یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ بلکہ اس میں تو یہ بھی ہوا کہ یہ ریپ والے کیسز میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا بھی دی ہے ایسے مجرم کو۔ یا ایک کسی مرد عورت نے ویسی بدکاری کر لی ہے اور ان میں کسی نے کوئی ریپ نہیں کیا تو ان پہ پھر قرآن مجید میں حکم وہی ہے کہ کوڑے مارے جائیں ان کو، تو وہ بھی ہوا، وہ حدیث میں آپ کو ملے گا۔ تو اب یہ اگر حدیث میں اس کی الٹ بات آ رہی ہے تو پھر تو اس کا مطلب ہے کنفرم جعلی ہے، اس کو تو آپ 0 سے -100% کر لیں، ان کو بدعتی راوی کہتے ہیں۔ اور یہ وہی بندے ہیں کہ جن کو آپ وہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل دجال قسم کے بندے ہیں، یعنی ایک بالکل جعلی ایجاد کر کے وہ دین میں کوئی نیا اضافہ جو خود قرآن اور سنت کے خلاف ہے وہ بیچ میں ڈال رہا ہے۔ تو اکثر انفارچونیٹلی آپ دیکھیں گے کہ فرقہ وارانہ ایجنڈا والے حضرات جو ہیں وہ آپ کو اس قسم کے ملیں گے۔ آپ کیسے ملیں گے اس کو آپ پچھلے لیکچر میں سن ہی چکے ہیں۔ اچھا ضعیف حدیث میں اور ٹرمینالوجی کیا آتی ہے کہ کمزور حفاظت والے راوی کی بھی ہوتی ہیں، کہ ایک بندہ ٹھیک ہے، نیک آدمی ہے، ریلائبل، اس کی ریپوٹیشن اچھی ہے، لیکن وہ بندے جو ہے نا وہ حدیث میں صحیح طرح سے وہ ان کی کوئی میموری اچھی نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے نا کہ وہ بھول کے ہوں کوئی چیز، یعنی کسی شخص کی حدیث کو محفوظ رکھنے کے لیے عمر کے کسی مخصوص حصے میں کمزوری واقع ہو گئی، ہو سکتا ہے نا بیماری بندے کو، یا ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کچھ ہو گیا ان کو معاملہ، بڑھاپے میں بینائی کے ذریعے سے، یا انہوں نے
ایک جو کتاب میں ڈائری میں جہاں کچھ لکھا ہوا تھا وہ جل گئی، ہو سکتا ہے نا پھر بعد میں بھول گئے وہ بابا جی، یہ ہو سکتا. تو ان کو مختلط ایسے بندوں کو کہتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ان کے بیان کردہ پھر حدیث اتنی اتھینٹک نہیں ہوگی. ظاہر ہے اس کو پھر اب دیگر اسی ٹاپک کی حدیثوں کے ساتھ میچ کر کے دیکھیں گے. اگر تو سیم وہی بات ہوئی تو پھر ٹھیک ہے، ادروائز پھر اس میں ان بابا جی سے کوئی کمزوری ہوئی. اگر حادثے سے پہلے اس شخص کی بیان کردہ حدیث کو الگ کرنا ممکن ہو تو تب تو پھر ٹھیک ہے. ان ظاہر ہے کہ وہ بزرگ ابھی ان کی میموری تھی، صحیح تھی، تب انہوں نے بیان کی تھی، اور ان کا اسٹوڈنٹ بتا رہا ہے کہ جناب میں نے کیا تب وہ استاد صاحب بالکل ٹھیک تھے، اور یہ تب کی بات ہے، وہ ایکسیڈنٹ اس کے بعد ہوا، تو چلو پھر تو وہ آپ کی وہ حدیث اوتھینٹک ہو سکتی ہے. لیکن حادثے کے بعد کی جو ہے وہ تو ان ایکسیپٹیبل ہو جائے گی، اس کی وہ ضعیف کمزور ہو جائے گی. وہ حدیث جن کے بارے میں یہ معلوم نہ ہو کہ اس شخص نے حادثے سے پہلے کی بات فرمائی ہے یا اس کے بعد کی حدیث بیان فرمائی ہے تو پھر کنفیوژن ہے، تو اس لیے اس کو آپ پھر یہ ضعیف ہی کمزور ہی کہیں گے. تو یہ دیکھیے کہ ضعیف حدیث میں کتنی طرح ڈیوائیڈ کرتے ہیں. مزید دیکھیں، ثقہ راویوں کے حدیث سے اختلاف کے باعث مردود حدیث ہوتی ہیں. یعنی وہ ہوتی ہیں کہ آپ نے جب ریسرچ کی تو لیٹ سپوز کچھ 50 بندے ایک ہی ٹائم کے بہت ریلائبل آپ کو پورا ڈیٹا ملا. اچھا اس میں سے پھر کوئی ایک آدمی ایسا ملا کہ جن کی جو بات ہے وہ بالکل الٹ بات ہے. پھر اس کا مطلب ہے کہ یار ان بابا جی کو کوئی مسئلہ ہوا ہے، اور یہ ان کی باقی جو ہے نا جو 49 ہے وہ سارے ان کی حدیث ساری ریلائبل اور ساری لاجیکل بات ہے، اور یہاں پہ کچھ غلطی ہے، تو یہ پھر مردود ہو جائے گی، ان ایکسیپٹیبل ہو جائے گی، یعنی 0% کہہ لیں آپ.